حدیث پاک یہ آگے آ گئی کہ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو سعید، انہوں نے جلدی جلدی سے نماز مکمل کی، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. فرمایا تمہیں تو 2 منٹ پہلے بلایا تھا. عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم تمہیں یاد نہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے اس وقت ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو. اللہ اور اس کے رسول جب بھی بلائے حاضر ہو جاؤ. میں نے تمہیں بلایا تھا یعنی تم پر فرض تھا کہ اسی وقت آ جاتے. یہ تم نے 2 منٹ جو لیٹ کیا ہے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف کیا ہے. اللہ اور اس کا رسول جب بلائے تو اس وقت وہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. اب اس سلسلہ میں علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اب وہ بھی ذرا سن لیں. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، 4 رکعتیں اس نے نیت باندھی، 3 رکعتیں پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادھر آؤ. وہ سرکار کے پاس چلا گیا، فرمایا جاؤ بازار سے یہ سامان خرید کے لاؤ. وہ بازار سے سامان خرید کے لے آیا. پھر اچھا عمر کو بلا کے لاؤ ذرا، حضرت عمر کو بلا لائے. پھر جاؤ صہیب کو بلا کے لاؤ، وہ حضرت سیدنا صہیب کو بلا کے لے آئے. جیسے بھی اس میں آدھا گھنٹہ لگ گیا. جب اتنا کام اس سے کروایا سرکار دو عالم سے فرمایا اچھا اب تم فارغ ہو. بس ٹھیک ہے جو کام کرنا کرو. اب وہ کام تو کروایا آپ نے آدھا گھنٹہ، اس کے بعد سر فرمایا فارغ ہو جاؤ تو جو تم نے کرنا ہے کرو. اب علماء فرماتے ہیں اس نے 3 رکعتیں پڑھی تھیں، 1 رکعت اس کی رہتی تھی نماز کی. اب وہ اس نماز کا کیا بنا؟ کیا شروع سے ہی 4 رکعتیں پڑھے گا؟ کہتے نہیں، 3 رکعتیں جو پڑھی تھی ان کے ساتھ 1 رکعت اور پڑھ کر سلام پھیر دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے نماز نہیں ٹوٹا کرتی. ویسے ادھر سے سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کعبہ سے سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن کعبے سے پھر کے کعبے کی طرف چلا جائے تو نماز کیسے ٹوٹے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو بلا لیں اس سے نماز میں فرق نہیں آتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، سرکار کی بات ماننا بھی اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب بھی تمہیں بلاؤ حاضر ہو جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول بلائے اس کی نماز نہیں ٹوٹا کرتی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا اس صحابی سے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے پہلے نا قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کے بارے میں بتاؤں گا. پھر اسے اور باتیں فرماتے رہے اور ایسے ہاتھ پکڑا ہوا جا رہے ہیں. مسجد سے سرکار نکلنے ہی لگے نا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی اعظم سورت کی نشاندہی کروں گا. فرمایا ہاں وہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہے. یہ سب المثانی، یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. سورہ فاتحہ سے بڑھ کر کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں وہ اور سورت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، دوسری 2 رکعتوں میں تو صرف سورت فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے. سورت فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں جی؟ کروڑوں لوگ تو ہیں نا، ابھی کروڑوں ہیں پوری دنیا میں، کروڑوں ابھی لوگ. مسلمانوں کی آبادی تو ارب سے زیادہ ہے، 1.5 ارب، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. تو یہ اتنی آبادی بعد میں سے کروڑوں لوگ ابھی نماز پڑھتے ہیں. لاکھوں تو ایک وقت میں وہ ادھر کعبہ شریف ہی جمع ہو جاتے ہیں. اب کہتے ہیں کعبہ شریف اتنا بڑا بنا دیں گے کہ اس میں شاید کروڑ سے زیادہ لوگ آ جائے. اللہ اکبر. تو وہ تو ایک تو وہی کروڑ آ جائے، کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں. تو کروڑوں مرتبہ تو 5 وقت پڑھی جائیں
1 करोड़ पढ़ रहा तो 5 करोड़ हो गया, तो कितने करोड़ पढ़ते हैं? तो ये कितनी रोजाना इतनी कोई सूरत नहीं दोहराई जाती। तो ये कुरान पाक की वो सूरत है, सबसे बड़ी सूरत है, 7 आयतें हैं और ये बार बार दोहराई जा रही हैं, इससे बढ़कर क्या दोहराई जाएगी? और फरमाया ये कुरान करीम है। सूरह फातिहा कुरान करीम का खुलासा है, कुरान करीम का इजमाल है। गोया सूरह फातिहा में ही पूरा कुरान आ रहा है। तो ये कुरान करीम, जैसे किसी किताब का दिबाचा होता है ना, दिबाचे में सारी किताब आ जाती है, उसका खुलासा आ जाता है। इसी तरह पूरे कुरान पाक तफसील है, उसकी इजमाल क्या है? सूरह फातिहा है। जैसे किसी चीज को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके एक प्याले में आ जाती, जब उसे बखेरते हैं तो वो कहां तक चली जाती है। इसी तरह पूरा कुरान पाक इजमाल में एक सूरह फातिहा में आ गया, जब उसे बहलाते हैं तो फिर वो सुभान अल्लाह 30 पारे बन जाते हैं। तो ये कुरान करीम जो तफसील है, उसका खुलासा, उसका जौहर, उसका इजमाल किसमें है? सूरह फातिहा में है। अल्लाह ताला इस सूरत पाक से हम सबको मोहब्बत अता फरमाए। चलें अन उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अलम तरा आयातिन उन्ज़िलत हाज़िहि लैलता लम युरा मिस्लुहुन्ना क़त कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक व कुल औज़ु बिरब्बिन नास। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुझे मालूम नहीं वो आयतें जो आज रात नाजिल हुई, इन जैसी आयतें कभी देखने में नहीं आईं। वो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतें, इस जैसी सूरतें देखने में नहीं आई। आज रात नाजिल हुई है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये भी पढ़कर अगर अल्लाह ने किसी को इसकी अल्लाह ने किसी पर करम हो और उसकी जुबान में असर हो, ये भी पढ़कर फूंक लगा दे, कहते इससे भी शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। तो बाज लोग जब वो किसी को फूंक लगाते हैं तो ये 2 सूरतें भी पढ़ लेते हैं। इन 2 सूरतों की अपनी बरकत है। इन 2 सूरतों के अंदर भी वो कमाल है कि शैतान के असरात से बचा लेती हैं। तो ये सूरतें बरकत वाली सूरतें हैं। इसके पढ़ने से इंसान शैतान के असरात से, शैतान के दाव पेच से बच जाता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम से मोहब्बत अता फरमाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले इस कुरान करीम से प्यार अता फरमाए। हम तो सरकार की हर चीज से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? बड़े करते हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला की रहमत है, माशाअल्लाह हम सारे मोहब्बत करते हैं। हमें मदीना तैयबा से क्यों मोहब्बत है? इसलिए कि उस शहर की निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जिसका ताल्लुक नबी करीम सल्लम के साथ हो हम उससे बड़ा प्यार करते हैं। तो कुरान करीम ये सरकार की जुबान अक़दस से निकला है, इससे हमें बड़ा प्यार है। ये जुबान से ये आज वो मौजूद है, यही तो वो चीज है। इसका बराह रास्त ताल्लुक ज़ाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। नबी करीम की जुबान अक़दस से निकले हुए ये कलिमात हैं। इन कलिमात से तो हमें बड़ा प्यार है। जो ऐसा तसव्वुर करके इसको पढ़ता है फिर किसी को फूंक लगा देता है तो अल्लाह ताला मेहरबानी करता है, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को अल्लाह ताला खत्म फरमा देता है। चले सजदा तिलावत जब किया जाता है तो शैतान दूर हो जाता है और रोता है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा करा इब्नु आदम सजदा फसजद इतज़ल शैतानु यबकी यक़ूल या वैलह उमिर इब्नु आदम बिस्सुजूदी फसजदा फलहुल जन्नह व उमिरतु बिस्सुजूदी फअबीतु फलियन नार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदम का बेटा इंसान सजदे की आयत तिलावत करता है और सजदा करता है तो शैतान इससे दूर होकर रोना शुरू कर देता है और कहता है, हाय अफसोस कि आदम के बेटे को सजदा करने का हुक्म दिया गया, उसने सजदा किया, इसके लिए जन्नत है। मुझे सजदे का हुक्म दिया गया, मैंने इनकार किया, मेरे लिए जहन्नम की आग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त इंसान आयत सजदा तिलावत, कुरान करीम में 14 आयात हैं जिनको पढ़ने से सजदा आता है। 14 सजदे कुरान करीम में, उनको पढ़ने से तो कोई भी आयत पढ़ ली जाए तो सजदा पड़ जाता है। अब किसी ने आयत सजदा तिलावत की, अल्लाह अकबर, सजदे में चला गया। अब ये किताब भी अजब किताब है, रोजाना पढ़ती हैं लोग, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सजदा आ जाता है, वहीं सजदा कर लेते हैं।
ایسا کسی کتاب میں نہیں ہے. کوئی بھی کتاب دنیا کی دیکھیں، یہ نہیں کہ اس میں پڑھتے ہوئے سجدہ بھی کرنا ہے. یہ قرآن کریم ایسے ہے کہ جب پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آ جاتی ہے اسی وقت وہ سجدے میں انسان چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے. پھر شیطان تو ہوتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے، لیکن جب وہ آیت سجدہ پہ سجدہ کرتا رونا شروع کر دیتا ہے، واویلا کرتا ہے، روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے یہ انسان بھی عجب ہے، اس کو سجدے کا حکم دیا گیا، یہ سجدہ کر رہا ہے. آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کر، اس کے لیے جنت ہے. آیت سجدہ پڑھ کے سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے. اور مجھے کہا گیا سجدہ کرو، میں نے سجدہ نہیں کیا، میرے لیے جہنم ہے. تو سجدہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کرنا یہ انسان کو جنت لے جاتا ہے. آیت سجدہ پہ سجدہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. نمازوں میں سجدے کرنا اللہ کا حکم ہے. یہ نوافل وغیرہ پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے. تو جو انسان اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اس کے ارشادات پر عمل کرتا ہے، اللہ مہربانی کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. تو آئیے اللہ کے حکم کو حکم مان کر پیار سے، محبت سے، ذوق و شوق سے بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. سر جھکا کے کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ. پوچھئے ان لوگوں سے جنہیں اس کا کیف آیا، اس کا مزہ آیا. ایک چیز کا مزہ ہوتا ہے، انسانی طبیعت ہے، مزیدار چیز کو تو پسند کرتا ہے. جو چیز مزیدار ہے اس سے بڑا پسند کرتا ہے. جس کو چٹپٹے مزے ہوں اس کو چٹپٹی چیزیں پسند آتی، جس کو میٹھے سے پیار اس کو میٹھا، اور جس کو دوسری کی چیز اس کے وہ چیزیں پیار آتی. ان چیزوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ ایسے وہ تعلق قائم کرتا ہے، وہ کھاتا ہے، ان کو مزہ لیتا ہے. ہاں تو جس کو مزہ آ جاتا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں ان کو مزہ آتا ہے تو تلاوت قرآن میں آتا ہے، بعض ایسے ان کو مزہ آتا ہے تو درود پاک میں آتا ہے، بعض آتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے تو کلمہ طیبہ میں آتا ہے، بعض آتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے تو تسبیحات میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں مزہ آتا ہے. وہ ساری رات یہی پڑھتے رہتے، مزے کی بات ہے. اسی طرح جس کو تلاوت قرآن سے مزہ آتا ہے، سجدے سے مزہ آتا ہے، سجدہ کرتا ہے. اور جب سجدہ کرتا ہے اللہ مہربانی کر دیتا ہے، رب تعالیٰ سجدے کے سے اسے جنت دیتا ہے. وہ انسان کیسا، ایک تو مزہ لیتا ہے، دوسرا جنت لیتا ہے. لو بھی مانا، حکم مانا، اور اس کو ذائقہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سجدے کا ذائقہ عطا فرمائے، ہمیں بھی تلاوت قرآن کا ذائقہ عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں جھک کر سبحان ربی اللہ کہنے کا ذائقہ عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونے کا ذائقہ دے، ہمیں بھی تسبیحات کا ذائقہ دے. اور جسے یہ ذائقہ آ جاتا ہے اس کے لیے جنت ہے. شیطان حکم ربی کو ماننے سے منکر ہوا، اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے لیے جہنم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کا پیروکار نہیں بلکہ اپنا رحمان کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم سب کو چلنے کی سعادت عطا فرمائے. چلیں جی. کیلولہ کیجئے، شیطان کیلولہ نہیں کرتا. عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیلو فإن الشیطان لا تکیلو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیلولہ کیا کرو، دوپہر کو سویا کرو، کیونکہ شیطان کیلولہ نہیں کیا کرتا، دوپہر کو نہیں سوتا. کیلولہ کیا کرو، رات دوپہر کو ذرا سا آرام کر لے انسان، پھر پورا دن چاق و چوبند رہتا ہے اور رات کو پھر مزے سے اپنے ٹائم پہ سو جاتا ہے. اگر وہ کیلولہ نہیں کرتا تو پھر یہ اس کے لیے دقت آ جاتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. دوپہر کو چاہے 1 منٹ کے لیے ہی ایسے کر لینا چاہیے، سننا سمجھ کے ایسے بس 1 مرتبہ. یہ نہیں کہا کہ کیلولہ کوئی تمہیں گھنٹے کا کرو، بس کیلولہ کرنا ہے اتنا فرمایا. کیلولہ کرو تو پھر انسان جتنا چاہے کیلولہ کرے. دوپہر کو تھوڑا سا اس کو لیٹ جانا چاہیے. آپ کسی بھی جگہ دکان پہ بیٹھے ہوئے تو دکان پہ ذرا اپنی مسند پہ ٹیک لگا کے تھوڑا سا اونگ لے. اور اگر آپ کسی کا اور کام پہ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو گاڑی پہ تھوڑا سا ایسے اونگ لے. ہاں تو اسی طرح کسی جگہ بیٹھے ہیں دوپہر کو انسان تھوڑا سا اپنی آنکھیں بند کر لے. اگر نیند نہیں بھی آئی تو تصور کر لے. ایسے تصور کرنے سے بھی تو اللہ مہربانی فرماتا ہے. وہ یہ بھی تو کہتا نا رو لو، رو نہیں سکتے رونے والی شکل ہی بنا لو، وہ بھی مجھے پسند آ جاتی ہے.